السلام علیکم. آج ہم پروفٹ یوسف کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اس پر چرچا کریں گے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروفٹ یوسف کنعان میں پیدا ہوئے اور بعد میں مصر یعنی ایجپٹ میں جہاں پہنچے. قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے. یہ ایک ہی سورہ ہے جس میں ایک انسان کی پوری زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو چلیے آج ہم بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب کے ساتھ پروفٹ یوسف کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ اٹ از سیڈ کہ پروفٹ یوسف کی جو سورہ ہے وہ رسول اللہ کے اوپر وہ سورہ آئی جب کچھ جوش علماء انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا. تو اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دراصل ایسا ہوا کہ جو قریش تھے مکہ کے، وہ پروفٹ کے بہت ہی اپوننٹ تھے. تو انہوں نے کہیں مدینہ میں کچھ جوش اسکالر سے ملے. وہ تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے کو پروفٹ کہتا ہے. تو ان جوز اسکالرس نے کہا کہ ان سے پوچھنا ہے کہ یوسف کے بارے میں ان کو کچھ معلومات ہے کیا. تو قریش کے لوگ آئے مکہ اور انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے پروفٹ کو ریڈیکیول کرنے کا، جی کہ پتہ تو ہوگا نہیں کچھ ان کو. تو انہوں نے پوچھا، تو اس کے اوپر اس پوچھنے کی وجہ سے سورہ یوسف نازل ہوئی. اور سورہ یوسف میں یہ آیا کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے، آیات للسائلین، کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف اور اس کے بھائی کی کہانی میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. مطلب یہ تھا کہ قریش سوال تو کر رہے ہیں لیکن ان کا جو کردار ہے وہ یوسف کے بھائیوں کا کردار ان کے حصے میں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام ایسا ہوگا جو یوسف علیہ السلام کا ہوا، جو کامیابی اور ان کو اقتدار ملا. تو دراصل یہ جو چیپٹر ہے سورہ یوسف، یہ مکہ کے آخری دور میں یہ چیپٹر ریویل ہوا جب حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن کہا، یعنی دا ایئر آف سورو. اور اسی دوران ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس وقت یہ چیپٹر ریویل ہوا تو ایک طریقے سے بہت ہی بڑا سولس تھا یہ جی رسول اللہ کے لیے، کہ اس سٹوری میں بہت اچھے انداز میں بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طریقے سے پریشانیوں سے گزر کے ایک بہت اچھے مقام پہ پہنچتے ہیں. تو یہ اس کا ایک شان نزول ہے. یعنی ہر چیپٹر کا، ہر صورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ کس سرکمسٹانسز میں، کن ایونٹس کے دوران، کس کانٹیکسٹ میں یہ چیپٹر ریویل ہوا. تو اگر شان نزول پتہ ہو تو وہ اس میں کلیئرٹی آتی ہے، جی. سمجھ میں آسانی سے آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی سملیرٹیز ہیں پروفٹ یوسف اور رسول اللہ کے بارے میں. تو وہ بھی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا سملیرٹیز ہیں. ہاں، بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جایا کرتے تھے نبوت سے پہلے، ریولیشن آنے سے پہلے، تو ان کو سچے خواب آیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پریپیئر کر رہا تھا ایک بہت بڑے ٹاسک کے لیے. اور یہی چیز یوسف علیہ السلام کے یہاں ہوئی کہ انہیں تو بچپن میں خواب آ گئے سچے، بہت ہی زبردست خواب آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا، یعنی ایک طریقے سے بھاگنا ہی پڑا. اس طرح اتنا ستایا قریش نے. جی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گھر چھوڑنا پڑا، اور کس طریقے سے وہ ایجپٹ پہنچے. اور قریش نے بہت ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی. اور ادھر یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کے حسد کے شکار بنے. تو پھر فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہو گیا. تو جب مکہ فتح ہوا تو سارے جو اوپوننٹس تھے قریش کے لوگ جو رسول اللہ کے خلاف تھے، وہ تقریباً 2000 تھے وہ لوگ. تو وہ سب ایک طریقے سے پرزنرس آف وار تھے. جی. اور اس وقت کے لحاظ سے ان کو بہت سخت سزا ملتی. وہ سب کعبہ میں آئے، کھڑے ہو گئے سر جھکا کے. تو پروفٹ آئے اور پروفٹ نے طواف کیا. اور طواف کرنے کے بعد جو سردار تھے قریش کے، ان کے پاس گئے، پوچھا کہ تمہارا کیا گمان ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں، آپ کا تعلق شریف خاندان سے، آپ ہمارے ساتھ شرافت کا معاملہ کریں گے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی الزام نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی بلیم نہیں ہے تمہارے اوپر. یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. پھر ایک بڑا ہسٹوریکل سینٹنس بولے کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو. اور اس کے بعد وہ سارے لوگ جو تقریباً 2000 تھے طلقاء کہلائے. اسلامک ہسٹری میں جیسے کچھ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ گئے، انصار ہیں جو مدینہ کے لوگ تھے، ہیلپرز، اور وافدین ہیں جو وفد آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے. اسی طریقے سے یہ لوگ طلقاء کہلائے. اور کچھ اعراب تھے جو گاؤں وغیرہ سے آتے تھے. تو یہ بہت ہی بڑا احسان کا معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت جو صحابہ تھے وہ بات چیت کرنے لگے کہ ہم اپنے گھر واپس لیں، چونکہ قریش نے سارے گھر لے لیے تھے. جی. ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، سب کچھ لے لیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہ کرے گھر واپس وغیرہ لینے کی، اور سیدھے مدینہ چلو، یعنی رکے نہیں. چونکہ ایک دائی جو ہوتا ہے اس کا سارا فوکس اس بات پہ رہتا ہے کہ دعوت کی فضا خراب نہ ہو، کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی لڑائی بھڑائی نہیں. تو اسی وقت رسول اللہ واپس چلے گئے. جی. کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہیں رہیے ہمارے ہاں، مکہ میں کیوں جا رہے ہیں واپس؟ تھوڑا انہوں نے لائٹ انداز میں کہا کہ تم نے ہمارے گھر تو لے ہی لیے، ہم کہاں رہیں. تو پھر وہ اس طریقے سے چلے گئے. تو یہی بات یوسف علیہ السلام نے کہی، بلکہ قرآن میں آئی ہے بھائیوں سے اپنے، جب بھائی آئے اور پتہ چلا انہیں کہ یہ یوسف ہے، اتنا بڑا منسٹر بن گیا ہے یہ. تو یہی بات
کہی کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تمہارے اوپر بلیم نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر آج پکڑ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے. اور پروفٹ نے بھی کوئی نگیٹو بات نہیں کہی، کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ تم بہت برے ہو، یہ کوئی ایسی تم نے بڑا ہمیں پریشان کیا، کوئی ایک لفظ نہیں بولے. اور بلکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ہیلپ کی، فائنینشیل ہیلپ کی، مالی تعاون کیا. جی. ایک بار 100 اونٹ دے دیے. اور ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو جب وہ لے کے آئے تھے اپنی پونجی وغیرہ، چاندی کے کچھ سکے وکے ہوتے تھے وہ، جی، تو وہ سب واپس رکھ دیا اسی میں، گرین میں. جب پہنچے گھر تو ان کو ملا وہ سب، تو حیران ہو گئے کہ یہ تو ہمیں واپس کر دیا. تو اس طریقے سے بہت ہی زیادہ سملیرٹیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان. جی، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، جب ہم پروفٹ یوسف کی فیملی ٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی بلونگ ٹو اے فیملی آف پروفٹس. تو ہم چاہیں گے کہ اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، ان کی فیملی کے بارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ سن تھے. حضرت ایک ہی فیملی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رسول اللہ پیدا ہوئے. جی. اور اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، جو یوسف علیہ السلام کے فادر تھے. جی. اور پھر یوسف علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام، پھر ذوالکفل، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جی. اور الیاس علیہ السلام، جی. یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو 16 پیغمبر تو یہی ہیں. پھر لوط علیہ السلام جی. حضرت ابراہیم کے نیفیو تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور پروفٹ محمد. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو 20 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور قرآن میں کل 25-26 پیغمبروں کا ذکر ہے. جی. تو میجر پروفٹس، ان کو ہم اسرائیلی پیغمبر کہتے ہیں. جی. حالانکہ اور بھی تھے پیغمبر. حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. تو یہ تو چند پیغمبر ہیں. جی. اور بھی اسی فیملی ٹری میں یقیناً اور بھی بہت سارے پیغمبر ہوں گے. تو یہ تو بہت ہی ایک ایسی فیملی تھی کہ جس میں پیغمبر ہی پیغمبر آتے رہے. جی، بہت لمبی چین آپ نے جس طرح بیان کری. جی. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ پروفٹ یوسف پروفٹ یعقوب کے بیٹے تھے. جی. تو آپ یہ بھی بتائیے تھوڑا پروفٹ یعقوب کی فیملی کے بارے میں، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیے. بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام ہیبرون میں رہتے تھے. وہ کنعان کا علاقہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، ار میں. پھر وہ بیبیلون گئے. وہاں سے سب دعوتی انداز کے سفر کیے تھے انہوں نے. ہر جگہ جا کے خدا کا پیغام پہنچاتے تھے. بیبیلون گئے، پھر وہاں سے ہاران گئے جو ٹرکی کے پاس ہے، پھر وہاں سے ایلیپو گئے سیریا، پھر وہاں سے پیلسٹائن آ کے وہاں رہنے لگے. تو بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیبرون میں رہتے تھے. اور ہیبرون کو ہبرو میں خیبرون کہا جاتا ہے. تو ہم گئے تھے ہیبرون، اگر آپ کو یاد ہے. جی بالکل یاد ہے، جی، آپ کے ساتھ جانا ہوا تھا. تو وہ جو سب سے خاص چیز وہاں پر ہے وہ ہے الحرم الابراہیمی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ابراہیم، مسجد ابراہیم یا المسجد الابراہیمی. تو وہ بہت ہی تاریخی چیز ہے. دراصل کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر تھی اور ان کی وائف سارہ کی ایک کیو میں تھی. تو اس کیو کے اوپر ایک مونیومنٹ کنگ ہیرڈ نے بنوایا تھا.
پھر جب ٹرکش امپائر کا غلبہ ہوا اس ایریا میں تو انہوں نے اس کو مسجد کی شکل دے دی. تو ہم لوگ گئے تھے وہاں. اوپر مسجد ہے. مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں پر قبریں ہیں جی اور بہت بڑی بڑی قبریں. جی اگر آپ کو یاد ہوگا جسٹ لائک اے روم. جی 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 بہت ہی ہائٹ بھی ان کی تقریباً 8-10 فٹ اور لمبائی چوڑائی بھی 10 فٹ ایسے. تو وہ روم کے انداز کی تھی, بہت بڑی. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور سارہ جو ان کی وائف تھیں, اسحاق علیہ السلام کی مدر, وہ تو کیو کے اندر ہے. وہاں سے ایک گول سی چیز ہے, اس میں دیکھیں جھانک کے تو اس میں نظر آتی ہے قبر وہ. لیکن جو باقی قبریں ہیں, اسحاق علیہ السلام اور ان کی وائف جن کا نام بائبل میں ریبیکا آتا ہے وہ ہے, اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی وائف لیا جن کا نام آتا ہے بائبل میں, وہ قبر ہے. جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مدر تھیں ان کا نام ریچل تھا بائبل کے اعتبار سے, اس کو عربک میں رحیل کہتے ہیں. تو اس طرح سے 6 قبریں ہیں, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعتاً ہسٹوریکلی صحیح ہیں, لیکن اتنی قدیم ہسٹری ہے وہاں. خود جیروسلم جو ہے وہ 3000 سال پرانی آبادی ہے وہاں. ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس کو, بالکل ایسا لگتا تھا کہ پرانے زمانے میں آ گئے. پرانی ہسٹری ایسی لگتا تھا کہ لوگ یہاں پیغمبر آس پاس گھوم رہے ہیں. بہت ہی عجیب ہے. تو یہ جو ہیبرون ہے یہ بہت دور نہیں ہے, جیروسلم سے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اور یہ ویسٹ بینک کا سٹی ہے. آئی تھنک ون آف دی بگیسٹ سٹیز آف ویسٹ بینک, جو پیلسٹینین اتھارٹی کے انڈر میں ہے. یعنی زیادہ تر جو وہاں لوگ رہتے ہیں مسلمان ہیں, اور بہت ہی تاریخی جگہ ہے. وہاں جا کے بڑی ایک کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہ لوگ جو حضرت یعقوب بھی یہیں رہا کرتے تھے ہیبرون میں. تو اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے وہ ٹینٹس میں رہتے تھے, اور جو بچے ہوتے تھے وہ بکریاں چراتے تھے اور شیپ وغیرہ کو چراتے تھے آس پاس. اور جو گھر کی لیڈیز ہوتی تھیں وہ گھریلو کام کرتے تھے, مثلاً دودھ نکالنا اونٹنی وغیرہ سے, اس کا پنیر بنانا, گھی بنانا, مکھن بنانا. اولیو وہاں بہت ہوتا تھا, تو اولیو سے بہت ساری چیزیں, اولیو آئل اور بہت ساری چیزیں, اور گھریلو قسم کی دوائیں جیسے بام ہے, انسینس ہے, پرفیوم ہے, عطر ہے. اور وہ پاٹری کا بھی رواج تھا وہاں, تو کچھ پاٹری کی بھی چیزیں بنتی تھیں, جیسے واز ہے, کہ ویسل ہے, کوئی جار ہے, کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اور آئیوری کے بھی سامان بنتے تھے, تو چھوٹے موٹے آئیوری کے سامان, ڈیکوریشن وغیرہ, کچھ جویلری, آئیوری اور سلور وغیرہ کی کچھ جویلری, کچھ ٹولز بھی بناتے تھے وہ لوگ سیفٹی کے لحاظ سے, چونکہ وہاں بھیڑیا وغیرہ آتا تھا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی تھیں. اور جو شیپ ہے یا گوٹ ہے, اس کے بال کاٹ کے اون بناتے تھے, اور کپڑے وولن کپڑے بنتے تھے, چونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے تھوڑا, وہ نارتھ میں ہے. تو اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوتی تھیں. اور جو آدمی لوگ ہوتے تھے وہ سامان کو لے کے کہیں جاتے تھے اونٹ پہ لاد کے, اور کسی سوق میں, کسی بازار میں اس کو سیل کرتے تھے. اب اس زمانے میں کوئی کرنسی تو ہوتی نہیں تھی, تو بارٹر سسٹم تھا. کسی نے اپنی کچھ جویلری دے دی اور گرین لے لیا, یا کوئی فرنیچر لے لیا, یا بھیڑ بکری لے لیے. تو اس طریقے کا وہاں سلسلہ تھا. وہ اٹ واز سارٹ آف نومیڈک لائف اسٹائل. تو یہی سب طریقہ تھا اور یہی انداز تھا وہاں اس زمانے کا. مطلب ایگریکلچرل بیسڈ اور اینیمل ہسبینڈری ویسے ہی ریلیٹڈ انڈسٹری کہا جا سکتا ہے آج کے ٹرمز میں اگر سوچا جائے تو. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں پروفٹ یوسف کی سٹوری کو احسن القصص کہا گیا ہے. ان کی لائف بہت ہی ایونٹ فل رہی, کئی ٹیسٹ آئے ان کی زندگی میں, اور آپ نے یہ بھی بتایا ڈاکٹر صاحب کہ قرآن میں یہ بھی کئی پیغمبروں کا بھی ذکر ہے, لیکن انہی کی سٹوری کو احسن القصص کیوں کہا گیا, اس کی کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
احسن القصص کا مطلب ہے دا موسٹ بیوٹیفل اسٹوری، اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ہمیں بہت سبق ملتے ہیں. کوئی اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے بلکہ سبق کے لحاظ سے، لیسنس کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ لیسنز ہیں زندگی کے لیے. جو سب سے اہم لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف حالات ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ ٹائمز سب کے ساتھ گزرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ انہی ڈیفیکلٹ ٹائمز اور مخالف حالات سے ایک اللہ تعالیٰ ایک زینہ بنا دیتا ہے سکسیس کا، ایک سیڑھی نکل آتی ہے، اسی میں سے ایک راستہ نکل آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہی ملتا ہے کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے وہ ایجپٹ میں ایک بہت ہی اعلیٰ آفیسر کے گھر پہنچ گئے. وہاں ان کی تربیت ہوئی، تعلیم ہوئی، اور وہ بہت ہی اچھی شخصیت بن گئی. پھر جیل میں جانا پڑا، حالانکہ کوئی ان کا جرم نہیں تھا، اور جیل سے پھر وہ تخت پہ پہنچ گئے مصر کے. تو جب بھی کوئی ڈیفیکلٹ حالات ہوں تو اس میں نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے پہلو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ڈیفیکلٹ حالات ہوتے ہیں اس میں آپ کے جو ہڈن پوٹینشیل ہیں، جو انر پوٹینشیل ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی اجاگر ہو جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات تو ہے. یہ بہت ہی اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں زندگی بنائی ایسی ہے جی کہ اس میں ٹیسٹ لیا جائے. مولانا نے بہت زیادہ اس کو کریشن پلان آف گاڈ جس کو کہتے تھے کہ انسان پہلے یہ سمجھے کہ مقصد حیات کیا ہے. جب وہ سمجھے گا کہ مقصد حیات ٹیسٹ ہے تو وہ سمجھے گا کہ ڈیفیکلٹ حالات بھی آئیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز، ہر طرح کے حالات آئیں گے، تو اس کو وہ اتنا نیگیٹو نہیں ہوگا. جی یعنی جب بھی کوئی ایسا موقع ہے، کوئی ڈیفیکلٹ حالات ہیں، تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ گاڈ از اباؤٹ ٹو میک اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن اباؤٹ اوور لائف. ماشاء اللہ. جی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اچانک کسی حالات میں آ گئے کسی وجہ سے، بلکہ اٹس اے ویری کروشل ٹائم اینڈ گاڈ از گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن آپ کی اباؤٹ یور بہتری کے لائف، لیے، بہتری کے لیے. بہت امپورٹنٹ بات تو ہے. یہ سب بہت اہم اس میں لیسنز ہیں جو جی پورے کہانی میں بھرے ہوئے ہیں. بلکہ میں نے ایک بار اس کو پڑھا تھا اس ذہن سے کہ اس میں کیا ایسپیکٹس ملتے ہیں. جی تو میں نے دیکھا کہ اس میں مورل ویلیوز شاید ہی کوئی ایسی ہو جو چھوٹی ہو. میں نے اس کو لکھا تھا، جی جی کہیں ہوگا ابھی 30-40 یا کتنے مجھے پوائنٹس ملے تھے. اگلی کلاس میں اس کا ذکر کیجیے گا انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے اسٹارٹنگ میں بھی بتایا کہ پروفٹ یوسف کی جو کہانی ہے وہ ایک ڈریم سے شروع ہوتی ہے جو انہوں نے بچپن میں دیکھی. آپ نے اس کا ایک پاسنگ ریفرنس بھی دیا تھا اسٹارٹنگ میں. تو وہ کیا ڈریم تھی، اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں تقریباً 16-17 سال کی ایج تھی، بائبل کے لحاظ سے 17 ایئرس کی ایج تھی ان کی. اس وقت ایک خواب دیکھا، اور قرآن میں مینشن ہے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھے 11 ستارے اور سورج اور چاند، سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جیسے صبح اٹھے فوراً یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے فادر کے پاس، اور یہ خواب بتایا. تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ بہت ہی لائق بچہ ہے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں بہت ہی بڑا فیوچر ہے کوئی، اور کہا کہ اے میرے بچے، تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو مت بتانا یہ خواب. ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، کوئی کانسپریسی کریں تمہارے اگینسٹ. اور پھر بہت اچھی بات کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر بنائے گا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرے گا. یعنی نعمت کو تمام کرنا یعنی خدا کی جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے انسانوں کے لیے وہ یہی ہے کہ پیغمبر بنا دے اس کو. اس سے بڑی کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے؟ جی یقیناً. اور پھر کہا کہ جیسے تمہارے فور فادرز کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا، ابراہیم اور اسحاق کو، ایسے ہی تمہارے
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا، سلیکٹ کرے گا، جی اور تم کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچائے گا. تو کافی اچھا ایک اور بات اس میں کہی انہوں نے اسی دوران کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی دشمن ہیں، وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کہا کہ شیطان دشمن ہے، جی انسان دشمن نہیں ہے. اسی بات کو مولانا نے بہت ہی ہائی لائٹ کیا ہے اس قرآن کی آیت کو لے کے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. Do good deed in return for bad deed, and you will see that your enemy has become your dearest friend. تو یہی بہت ہی بڑا لیسن ہے جو مولانا نے بہت ہی ہائی لائٹ کیا ہے اپنی ٹاکس میں اور رائٹنگس میں، کہ انسان ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ مولانا کہتے تھے کہ کوئی دشمن نہیں ہمارا، یا تو وہ ایکچوئل فرینڈ ہے یا پوٹینشیل فرینڈ ہے. جی تو آپ اپنے اچھے سلوک سے، اچھے برتاؤ سے، اچھے بیہیویئر سے، اگر کوئی وقتی طور پر دشمن ہے آپ کا، بن گیا ہے، وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا. تو یہ بہت ہی اہم بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی اس میں، کہ انسان دشمن نہیں ہے بلکہ شیطان دشمن ہے. تو ایک اور چیز اس میں مل رہی ہے ہمیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام باپ بیٹے تھے، حالانکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے 17 سال کے، لیکن وہ ڈسکشن کر رہے ہیں، جی انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بات. تو بہت ہی اچھا یہ انداز ہے، بلکہ پیرنٹنگ کا بھی بہت اچھا انداز بھی ملتا ہے، کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو اس خواب کو کس طرح سے اچھی طرح سے انٹرپریٹ کیا. تو بہت ہی اچھا یہ ایک ہمیں اس میں سے کلو ملتا ہے. یہ تو بہت ہی ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست اور تھرلنگ بات آپ نے بتائی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن نہیں بلکہ جو شیطان ہے وہ اس کا دشمن ہے. جی تو ہمیشہ ہمیں ہر سچویشن میں اس کے پیچھے جو ریئل فورس ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ہے جو اس کو بہکا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جاتا ہے، جی لیکن اصل میں اس کا کارن کچھ اور ہوتا ہے. اور جو آپ نے بہت ہی اچھی آیت بتائی کہ پوٹینشیل فرینڈ، تو ہر بھائی میں، دوست میں، ہر ریلیشن شپ میں ایک پوٹینشیل دوست ہی ہے، اس کو ہمیں بنائے رکھنا ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ لیسن بتایا ڈاکٹر صاحب نے، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم ڈریمز کو لے کے بات کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پروفٹ یوسف میں ایک بہت زبردست اللہ کی طرف سے ایک صلاحیت تھی کہ وہ ڈریم کو انٹرپریٹ کرتے تھے. And it was his interpretation of the dream that got him close to the king. And his interpretation and the dreams also came true. اور یہ ڈریم کا انٹرپریٹیشن اور ڈریم کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی کہا کہ پروفٹس کو جو ڈریم آتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو این آرڈینری مین. تو اسلامک ویو پوائنٹ کیا ہے ڈریم کو لے کر، اس کو آپ واضح کر دیں. ضرور. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پروفٹس کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں. جی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پروفٹس کو ہی سچے خواب آتے ہیں. جی سچے خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں. جی بلکہ اس قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ کنگ جو تھا، ہاں بالکل، اس کو خواب آیا سچا. جی جو 2 پرزنرز تھے ان کو بھی سچے خواب، حالانکہ ان میں سے ایک کرمنل بھی تھا، جی اس کو پھانسی ہوئی. جی جی تو سچے خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ. جی جی تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک ہے الرؤیا الصادقہ، یعنی سچا خواب. جی اور سچے خواب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کو سچا خواب آتا ہے اس کو 146th آف ریولیشن سمجھا جائے گا. اس کو مطلب جو سچے خواب ہیں جی وہ 146th آف دی ریولیشن، یعنی وحی کا جی جی 1/46واں حصہ، حالانکہ بہت چھوٹا ہے لیکن بہرحال بہت اہم ہے.
بہت کہ جس کو سچے خواب آتے ہیں اس کو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. جی اس کو بشرا من اللہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری. تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ سچے خواب پیغمبر کے سارے سچے خواب ہوتے ہیں, وہ ایک طریقے سے وحی ہوتی ہے اور کسی کو بھی آ سکتے ہیں سچے خواب. اور دوسرا جو ہے وہ ہے حدیث النفس. حدیث النفس کا مطلب ہے کہ جو ذہن میں انسان کی باتیں ہوتی ہیں, جو سوچتا ہے, جو خواہشیں ہوتی ہیں, جو ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں, وہ خواب میں آ جاتی ہیں. تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے آدمی کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے یہ کون سا خواب ہے, کیا یہ سچا خواب ہے یا یہ وہی ذہنی باتیں جو چل رہی ہیں وہ. اور ایک تیسرا جو خواب ہے وہ تخویف من الشیطان. تخویف من الشیطان کا مطلب ہے شیطان کا ڈرانا. جی کبھی شیطان ڈراتا ہے, کبھی ڈر جاتے ہیں خواب میں, کبھی کچھ عجیب عجیب خواب دیکھتے ہیں. تو ایسے خواب کے بارے میں پروفٹ نے کہا ہے کہ اس کو پبلکلی بتانا نہیں چاہیے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے اپنا خواب ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا. اس میں تھا کچھ مر گیا, وہ گر گیا, کچھ ایسا تھا. تو پروفٹ نے کہا کہ ایسے خواب کو پبلکلی نہیں بتایا جاتا. تو یہ 3 طرح کے جو بیسک خواب ہیں, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ خواب کس طرح کا ہے تو آپ ان تینوں میں آپ سمجھ لیں گے. اور جو سچے خواب ہوتے ہیں زیادہ تر وہ سمبولک خواب ہوتے ہیں. سمبلس میں اللہ تعالیٰ کچھ بتاتا ہے. اور قرآن میں ہمیں 6 خواب ملتے ہیں. جی اس میں سے 4 تو سورہ یوسف میں ہی ہیں. جی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب, اور 2 پرزنرز کا خواب, اور کنگ کا خواب. اور ایک خواب ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, جو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سیکریفائز کر رہے ہیں, تو انہوں نے لٹرل اس کو لیا, حالانکہ وہ سمبولک خواب تھا, اور وہ سیکریفائز کرنے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا, کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. تو مطلب یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کو سیکریفائز کر دو. یہی حج کا بھی پیغام ہے جی کہ قربانی جو ہوتی ہے وہ کسی جانور کی نہیں ہوتی ہے, قربانی اپنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیکریفائز کریں, اپنی لائف کو, اپنے ٹائم کو, اپنے انرجی کو, اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں اس کو سیکریفائز کریں. اور ایک جو چھٹا خواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب تھا, جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. جی تو وہ عمرہ کے لیے نکلے, اور وہی خواب ہے جس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. تو اس طرح سے 6 خواب ہیں. خواب کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کو لکھنا چاہیے, ڈائری بنانی چاہیے, اور اس کو بعد میں دیکھتے رہنا چاہیے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے بہت پہلے دیکھے ہوتے ہیں اور کئی سال کے بعد سمجھ میں آتے ہیں. تو اچھا رہتا ہے کہ ایک ڈائری بنائیں اور خواب کو دیکھیں. مولانا خود بھی ڈائری ہاں, مینٹین کرتے تھے. مولانا کے بڑے پرانے خواب لکھے ہوئے ہیں. جی 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 جی. اور ہمیں یاد ہے کہ کچھ ہم لوگوں کو بھی جو خواب آتے تھے اور بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے, تو مولانا نے ہمیں بھی اپنی ڈائری میں وہ درج کروائے ہیں. جی تو آپ نے بہت اچھی ایک نصیحت دی کہ ہم لوگوں کو ایک ڈائری مینٹین کرنی چاہیے, چونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ ہدایت دیتا ہے آپ کو. یقیناً خواب جو ہیں وہ ایک طریقے سے گائیڈنس ہوتی ہے. جی اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ بعد میں سمجھ میں آئے. تو اس طرح سے میرا خیال بہت ضروری ہے. اور کچھ وقت کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, لیکن اگر ڈائری میں وہ درج کر لے اور پھر سے ری وزٹ کرے بعد میں, تو اس سے اور زیادہ ایمان جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے. یقیناً. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال جو ہے وہ حسد پر ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. رسول اللہ نے بھی ایک موقع پر فرمایا کہ بی ویئر آف جیلسی, because jealousy destroys good deeds like a fire destroys the wood. بالکل. اور یہ اتنا زیادہ ڈینجرس کیریکٹرسٹک ہے کہ قرآن میں بھی آیت آئی سورہ الفلق کی
کہ ہم لوگوں کو ریسائٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو جیلسی سے بچا سکیں. تو بہت بہت ڈینجرس یہ کیریکٹرسٹک ہے. پروفٹ یوسف کی زندگی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ کیسے ان کے بھائیوں میں جیلسی آ گئی ان کو لے کر. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ پروفٹ کی کوئی ٹیچنگس, ان کی زندگی سے آپ ان کی کچھ باتیں ہمیں بتائیں حسد کو لے کر. جی نہیں, آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ قرآن میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ اللہ سے پناہ مانگو جی انویئر جب وہ انوی کرے. جی تو یہ تو قرآن میں ہی ہے, ایک طریقے سے دعا ہے یہ. جی اور جیسا آپ نے کہا کہ بیویئر آف جیلسی آف envy جی as it consumes it Good deeds. consumes the good deeds جی as fire consumes the wood. جی تو یہ تو بہت ہی یعنی بڑی وارننگ ہے اس کے اندر کہ آپ کے جو اچھے اعمال ہیں وہی ختم ہو جائیں تو پھر سب کچھ ہی ختم سب کچھ ہی ختم ہے. جی اور حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دوسرے سے ہیٹ مت کرو, نفرت مت کرو, اور ایک دوسرے سے حسد مت کرو اور دشمنی مت کرو, اور کہا کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور کہا کہ کسی مومن کے اوپر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا بند کر دے. بہت یعنی 3 دن تک آپ کسی سے بات بند کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو بات دوبارہ شروع کرنی ہوگی. اور ایسے ہی ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ سچا انسان اور مخموم القلب انسان. تو صحابہ نے کہا کہ سچا انسان تو ہمیں پتہ ہے جی کون ہوتا ہے, لیکن یہ مخموم القلب انسان کون ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان جس کے دل میں کوئی نفرت نہ ہو, کوئی حسد نہ ہو, کوئی جیلسی نہ ہو, اور کوئی سرکشی نہ ہو. جی اس طرح کچھ باتیں بتائیں. یعنی وہی بات جو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتی ہے, ساؤنڈ ہارٹ, جی قلب سلیم. یعنی ایسا انسان جو کہ جس کا دل بالکل ہر چیز سے پاک ہو. اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ حسد یعنی انوی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. جی یعنی حسد آئے گی تو ایمان باہر نکل جائے گا. تو اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ انسان اپنے آپ کو حسد سے بچائے, ورنہ ظاہر اگر ایمان ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا رہ جائے گا. جی جی بہت اچھے سے واضح کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب کہانی کی طرف پھر سے رخ کرتے ہیں. تو پروفٹ یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے پھر مل کر ایک پلان بنایا, ایک ایول پلان کہیں گے, ٹو بیسکلی گیٹ ریڈ آف دیئر ینگر بردر یوسف. اور پھر اس کے لیے وہ اپنے فادر کے پاس گئے, پروفٹ یعقوب کے پاس, پرمیشن کے لیے کہ ان کو اگر آج کی ٹرمز میں کہے کہ ان کو پکنک میں لے جانے کے لیے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے. تو اس کے بارے میں یہ کیا ڈیٹیلز ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھائی ہیں یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ یوسف علیہ السلام کے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بچہ بہت ہی صالح ہے, بہت نیک ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھے ان کے خیالات تھے, اور انہوں نے ایک طریقے سے فیوچر کا پیغمبر بھی دیکھا تھا ان کی شخصیت میں. تو اس بنا پہ بہت ہی زیادہ تعلق تھا, بہت ہی گہرا تعلق تھا, اور ہر وقت ساتھ رکھتے تھے اپنے, تو کہیں جانے نہیں دیتے تھے, ساتھ جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو بھائی تھے, 10 بھائی جو اسٹیپ بردرز تھے, ان کو جیلسی ہونے لگی. اور انہوں نے کہا, قرآن میں آتا ہے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ بہت ہی
فی ضلال مبین کہ بہت ہی گمراہی پہ ہے کہ ہم تو 10 لوگ ہیں، جی نحن عصبہ، کہ ہم ایک اتنا اسٹرانگ گروپ ہیں جی اور یوسف کو اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں اور ہمیں بالکل اگنور کر رکھا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں چونکہ وہ ٹرائبل ایج تھا تو جو اسٹرانگ ممبرز ہوتے تھے مین، وہ ایک طریقے سے خاندان کی حمایت اور مدد، کبھی کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہی آگے آ کے مدد کرتے تھے۔ اس سینس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو 10 لوگ ہیں اور سارا ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں اگنور کر رہے ہیں فادر، اور وہ چھوٹے بچے کو اتنے محبوب ہیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کر دو، یعنی راستے سے ہٹا دو۔ جی تو اور ایک دو بھائی اس میں سے تھوڑا سا ان کی نیچر بیٹر تھی، تو انہوں نے کہا کہ قتل مت کرو، کہیں دور پھینک دو لے جا کے۔ جو ایلڈر بردرز تھے، جی اس میں آتا ہے نام جودا آتا ہے، یہودا، یا روبن آتا ہے۔ روبن واز دا ایلڈسٹ بردر۔ جی تو اس طریقے سے انہوں نے یہ پلان بنایا، لیکن جو ان کے بھائی تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ بھئی مارو مت، تم کہیں ڈال دو کسی اندھے کنویں میں، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ لے کے چلا جائے۔ تو یہ لوگ آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ہم پکنک پہ جا رہے ہیں کل، تو یوسف کو ہمارے ساتھ آپ کیوں نہیں بھیجتے، کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے ہمارا؟ تو آپ بھیجیں، وہ ذرا کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا ہمارے ساتھ تھوڑا۔ تو اور بولے کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، جی ان لہو لحافظون اور ان لہو لناصحون، ہم تو اس کے نگہباں ہیں، ہم تو ویل وشر ہیں، ہم تو اس کے کیئر ٹیکر ہیں۔ دل میں کچھ اور بات تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اسے کہیں چھوڑ دو، اپنے ریس وغیرہ میں دور چلے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم 10 لوگ ہیں اسٹرانگ، ہم اسٹرانگ بینڈ، پھر ہمارا کیا مطلب ہے؟ جی تو اس طریقے سے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو سے کوشش کی کہ وہ پرمیشن دے دیں۔ جی اور پھر ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا بھی، انہوں نے ان کو اجازت دی اور وہ پھر یوسف کو اس پکنک پر لے کر بھی گئے، تو وہاں پر کیا ہوا اس کے بارے میں بتائیں۔ تو بالآخر یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اور دے دی، اجازت دے دی۔ تو مولانا نے بہت اچھا تذکیر القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا انسان اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یعنی ان کو خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت پر یقین تھا کہ کوئی کتنا بھی بری پلاننگ کر لے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے جی اس سے آگے نہیں کوئی بڑھ سکتا۔ جی تو یہ دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی جو تصویر آتی ہے وہ ایک خدا سے ڈرنے والے انسان کی تصویر ہے، اور جو بھائیوں کی تصویر آتی ہے 10 بھائیوں کی، وہ ایسے انسانوں کی تصویر ہے جن کے دل خدا کے خوف سے خالی تھے۔ تو یعنی وہ ایک ناحق طور پر اللہ کے ایک بندے کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ سارا اختیار اور سارا اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جی کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک بہت ہی اچھا پہلو ہے یہاں نصیحت کا کہ کوئی بھی اگر دشمنی کرے کسی کی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، بالکل، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کانسپریسی کی باتیں کرتے ہیں یہ سب میننگ لیس ہے۔
جی اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی کو چاہیے کہ وہ رخ کرے اور اس سے دعا کرے اور اس سے مدد مانگے، نہ کہ وہ کانسپریٹرز کے بارے میں چرچا کرے، پروٹیسٹ کرے، اور یہ سب جو آج جی کل ہو رہا ہے یہ میننگ لیس چیزیں ہیں۔ مولانا بہت اس کے اگینسٹ رہا جی کرتے تھے۔ بالکل تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف جی رخ کرے انسان، یہی ایک صحیح طریقہ ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، نہیں تو جی یہ آپ کی ایمان کی کمی کو درشائے گا۔ بہت صحیح۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ نے اس کو واضح کیا۔ ڈاکٹر صاحب پھر ان کے بھائیوں نے جو جھوٹ موٹ کا ایک فالس جو پکنک بنایا اور پھر یوسف کو اپنے ساتھ لے کر بھی گئے، جی تو آپ نے بھی پلان کا بھی ذکر کیا، ان کا پھر ایکچوئل پلان کیا ہوا، کیا میٹیریلائز ہوا؟ دیکھیے قرآن میں تو بہت کم ڈیٹیلز ہیں۔ اصل میں قرآن ایک چھوٹی کتاب ہے بائبل کے مقابلے میں، اور اس میں باتیں وہی ہیں جو نصیحت والی باتیں ہیں، جس میں ہمیں سبق ملے، اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ قرآن نے چھوڑ دی ہے۔ تو زیادہ تر ڈیٹیلز جو ہیں بائبل میں ملتی ہے، اور جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس کو لیا ہے۔ طبری ہیں، بیداوی ہیں، جو بڑے بڑے کومنٹیٹرز ہیں، مفسرین ہیں، زمخشری ہے، ان سب نے ان چیزوں کو لیا ہے جو بائبل میں ڈیٹیلز آئی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی بھی بائبل میں ہیں جو قرآن سے اگینسٹ ہیں، قرآن سے مختلف ہیں، تو وہ نہیں لیے، لیکن جو قرآن سے ملتی ہیں اور وہ ڈیٹیلز لی ہیں ہمارے بڑے علماء نے۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ یہ جب یہ لوگ صبح اگلے دن نکلے جی گھر سے، سارے 10 بھائی اور یوسف علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، تو یعقوب علیہ السلام ٹینٹ کے باہر آ گئے اور دعا کی، سیفٹی کی، اور وہ لوگ نکل گئے۔ تو دیر تک دیکھتے رہے، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بیٹھا لیا، ایک ایک کر کے کندھے پہ بیٹھاتا رہا، یعنی جی دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے خیال کر رہے ہیں۔ جب بہت دور چلے گئے، ان کو لگا کہ اب ہمارے فادر کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گرا دیا کندھے پہ سے، یعنی یہ بھی نہیں کہ آرام سے اتارتے۔ جی اور پھر کچھ بھائیوں نے چاہا کہ ان کو ماریں وغیرہ، تو جو بڑے بھائی تھے، یہودا آتا ہے نام، یا روبن آتا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ مارو مت، تم نے وعدہ کیا ہے اپنے فادر سے، واپس گھر چھوڑ کے آؤ اس کو، یہ سب کیا کر رہے ہو، یہ سب پاگل پن مت کرو۔ تو وہ بھائی ان کے بھی اگینسٹ ہو گئے کہ ہم تمہیں بھی ماریں گے۔ تو خیر ان لوگوں نے یہ کنونس کیا کہ بھئی مارو پیٹو مت، اندھے کنویں میں ڈال دو کسی، یعنی جس میں پانی نہیں ہے، ایسے کنویں میں، تاکہ کوئی قافلہ آئے گا وہ لے جائے گا کہیں۔ تو خیر وہ اس پہ راضی ہو گئے۔ تو ایک پاس میں کنواں تھا جس میں کوئی پانی نہیں تھا، تو اس میں انہوں نے رسی وسی باندھ کے ڈالنا شروع کیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے جو ایج ہوتی ہے ویل کی، اس کو پکڑ لیا، تاکہ وہ بھائی لوگ شاید ان سے ریکویسٹ بھی کئی بھی کہا کہ ایسا مت کرو، لیکن بھائیوں نے اور پش کر دیا ان کو، اور رسی نیچے کی، اور جب کافی نیچے پہنچ گئی تو رسی کاٹ دی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کی شرٹ جو انہوں نے پہن رکھی تھی وہ اتار لی۔ جی تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھی شرٹ تو دے دو، میں کیسے کنویں میں رہوں گا، ٹھنڈا علاقہ ہے، وہ جی نارتھ کی طرف ہے۔ تو انہوں نے شرٹ بھی واپس نہیں کی۔ پھر وہ واپس چلے گئے گھر کی طرف ہنستے ہوئے اور جوک کرتے ہوئے، اور چھوڑ دیا وہاں پر۔ یعنی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو اس طریقے سے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ بھی بھائی ایسا کہ جو پیغمبر بننے والا ہے، جی اور بہت ہی ہینڈسم تھے، یہ بھی جی آتا ہے۔ بلکہ جو رسول اللہ کا سفر ہوا تھا معراج کا، جی جنت میں جنت دکھائی گئی تھی اور جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو وہاں پر کئی پیغمبروں کو دیکھا، کچھ بات چیت بھی ہوئی پیغمبروں سے۔ جی تو
سب کو تھوڑا بہت ڈسکرائب کیا ہے. جی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اچھا ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ بالکل سرخ سفید تھے, یعنی چہرہ تھوڑا لال اور بالکل صاف رنگ تھا ان کا, اور براڈ چیسٹ تھا, جی اور کرلی ہیئر تھے. ماشاء اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ڈسکرائب کیا, جی اور یوسف علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا کہ وہ بالکل سفید تھے اور بہت ہی ہینڈسم تھے, اور کہا کہ جو بیوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے آدھی بیوٹی تو یوسف علیہ السلام کو دے دی اور آدھی بیوٹی سارے انسانوں میں بانٹ دی. جی جی یعنی وہ کس قدر ہینڈسم رہے ہوں گے, کس قدر جاذب پرسنالٹی ہوگی, اور بھائی بھی کیسے ان لوگوں نے یہ کیا کہ اتنے اچھے شریف انسان کو کنویں میں ڈال دیا. یعنی جب انسان کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے تب یہ ایسا واقعہ ممکن ہو سکتا ہے. واقعی کیسے دل نے اجازت دے دی کہ اپنے ایک بہت ہی پیارے بھائی کو انہوں نے اس طریقے سے کنویں میں ڈال دیا. ڈاکٹر صاحب بہت کامنٹس آ رہے ہیں, لوگ بہت پسند کر رہے ہیں آپ کے ٹاک کو. میں سارے کامنٹس اور سوال نہیں لے سکتا کیونکہ وقت کی کمی ہے, پر ایک کامنٹ لینا چاہوں گا جو پروفیسر فریدہ خانم نے بھیجا ہے دلی سے, اور پچھلے جو سوال کا جو جواب آپ نے دیا اس کو لے کر انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ سیٹن از آور ریئل اینیمی انسٹیڈ آف ہیومن بینگ. کئی ڈاکٹر صاحب سوال ہیں جن کے جواب آپ کے جوابوں میں سے آلریڈی حاصل ہو رہے ہیں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اپنے جواب مل رہے ہوں گے. تو اب کہانی کا رخ اور آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پھر انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کہانی کو اب آگے بڑھاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کنویں میں 3 دن اور 3 رات رہے. یہ کنواں ابھی اسرائیل میں ایک جگہ ہے, گیلیلی ایک شہر ہے, جی اس کے پاس ایک کنواں بتایا جاتا ہے, ہسٹوریکلی بتایا جاتا ہے, وہ اس کا نام ہے جب یوسف. جب کہتے ہیں ویل کو, قرآن میں بھی آیا ہے غیاباتی جب, تو اس کا نام ہے جب یوسف یعنی یوسف's ویل. اور وہ جو گاؤں ہے اس کا نام بھی یوسف's ویل ہے, جب یوسف, اس گاؤں کا بھی نام ہے, اس کنویں کا بھی نام ہے. تو وہ اصل میں جو راستہ تھا کیرواں کا, سیریا سے آتے تھے اور کینان پیلسٹائن ہوتے ہوئے ایجپٹ جو کیرواں جاتا تھا, وہاں پر وہ ایک کنواں تھا بہت ہی ہسٹوریکل. اس کا ابھی آثار باقی ہیں, کرسچنز اور جیوز اور مسلم سب جاتے ہیں اس کنویں کو دیکھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کنواں ہو, چونکہ تاریخی اعتبار سے صحیح بھی لگتا ہے. تو اس کنویں میں 3 دن تک رہے, 3 دن اور 3 رات, اور اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی ان کے اوپر. اور پھر ان کو خواب دکھائے گئے. خواب میں ان کا فیوچر دکھایا کہ وہ کنویں سے نکلیں گے اور پھر ایک بہت ہی باعزت مقام پہ پہنچیں گے, اور پھر بہت ہی اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گے, اور پھر اتنا فرق ہو جائے گا ان میں اور بھائیوں میں کہ جب بھائی دیکھیں گے انہیں تو پہچان بھی نہیں پائیں گے. تو یہ بہت ہی اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کہی, کوئی انہوں نے شور نہیں مچایا, بس خاموشی سے بیٹھ گئے اور صبر کیا اور اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ کی ہیلپ کا انتظار کرتے رہے. تو یہی ایک میرے خیال سے بہت اہم چیز ہے. کبھی بھی مشکل حالات اگر ہوں تو انسان کو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, اور صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد کی امید رکھنی چاہیے. جی یقیناً ڈاکٹر صاحب کہ ایک بچہ اگر اندھیرے کنویں میں ہو تو وہ ویسے ہی کتنا گھبرا جائے. انہوں نے کچھ پینک نہیں کیا, گیو اپ نہیں کیا, نیگیٹو نہیں ہوئے جیسے آپ نے بتایا, اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ پر بھروسہ رکھا. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے بھائی واپس گھر گئے اور انہوں نے پروفٹ یعقوب کو کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا, تو کیا ریاکشن دیا انہوں نے, اس کے بارے میں آپ بتائیں. وہ بھائی سب
رات کو دیر رات کو پہنچے اور روتے ہوئے. دیکھیے اتنے ہپوکریٹس، جو ہپوکریٹ ہوتا ہے نا، جی ہی کین کرائی ایٹ ول، ہاں جب دل چاہے وہ رو سکتا ہے. جی تو وہ روتے ہوئے پہنچے. ہوں اور جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سارے بھائی رو رہے ہیں تو جی پوچھا کہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا. جی وہ سمجھے کہ جو بھیڑ بکریاں ہیں اس کو کسی کوئی ان کا نقصان ہو گیا یا بھیڑیا نے کسی کو کھا لیا. بھیڑیا نے کھا لیا. جی 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 تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری بھیڑ بکریوں میں کچھ ہو گیا؟ ہوں تو بھائیوں نے کہا نہیں، بھیڑ بکریوں میں کچھ نہیں ہوا، ہم ریس کرتے ہوئے بہت دور چلے گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا تھا، جو کپڑے وغیرہ تھے، کھانے وانے کی چیزیں، اور ایک بھیڑیا آ گیا اور ان کو لے گیا. تو یہ سنتے ہی ایک طریقے سے ڈیتھ کی خبر سنتے ہی یعقوب علیہ السلام فینٹ ہو گئے ہوں اور بھائیوں نے پانی وانی چھڑکا لیکن ہوش میں نہیں آئے. اگلے دن صبح ہوش میں آئے. اوہ جی تو یہ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے دل بالکل جیسے میں نے کہا تھا پتھر کے دل ہو گئے، جی شیطانی دل ہو گئے ان کو، ایک طریقے سے شیطانی بن گئے ہوں کہ آگے جھوٹی بات کر رہے ہیں. جی اور وہ بھی کس سے جو پیغمبر تھے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو حضرت ابوذر الغفاری کی حدیث ہے. حضرت ابوذر الغفاری رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے پروفٹ، بہت ہی بڑے صحابہ تھے، صحابی تھے، اور ہی واز ون آف دا 5 ارلیسٹ صحابہ. جی اور ان کی بھی ایک بہت اچھی سٹوری ہے، میں تھوڑا مختصر سے بتاتا ہوں جی کہ جب مکہ میں یہ پتہ چلا لوگوں کو کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، تو ان کے ایک جو جہاں رہتے تھے وہاں بھی خبر پہنچی. تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ سچی بات ہے کیا یہ. تو بھائی آئے، انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا ہاں. تو پھر وہ آئے، خود آئے اور ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساتھی بن گئے. پھر ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو اور بہت ساری حدیثیں ہمیں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں، بہت حدیثیں ہیں ان کی. جی تو ان کی یہ اپنی حدیث ہے، اپنا ہی واقعہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں مسجد نبوی میں آیا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی ساتھ میں بیٹھ گیا. تو پروفٹ نے پوچھا کہ ابوذر تم نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھی. تو پروفٹ نے کہا اچھا تم نماز پڑھو، اٹھو اور نماز پڑھو. تو وہ اٹھے اور نماز پڑھ کے پھر آئے واپس، پھر بیٹھ گئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابوذر اللہ سے پناہ مانگو جن و انس کے شیاطین سے، یعنی انسانوں کے شیاطین اور جن کے شیاطین سے. تو حضرت ابوذر غفاری ذرا حیران ہوئے. تو پوچھا انہوں نے کہ اے خدا کے رسول، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ جی تو رسول اللہ نے کہا ہاں ہوتے ہیں. جی تو یہ وہی جو کریکٹر دکھایا بھائیوں نے، بالکل شیطان بن گئے تھے وہ. بلکہ زیادہ خطرناک شیطان جی ہے. جی فطرت، یعنی شیطانی فطرت ان کے اندر آ گئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی آتا ہے کہ پروفٹ یعقوب کو جب پتہ چلا تو وہ اتنے غم میں آئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے غم کو اللہ پر ڈالتا ہوں. مطلب انسان پر نہیں ڈالتا، دکھ انسان نے پہنچایا لیکن انہوں نے اللہ پر ڈالا. صحیح. اور یہی کیریکٹر ہمیں پروفٹ یوسف میں بھی ملتا ہے. تو جب پروفٹ یعقوب کو جب یہ بات بتائی گئی کہ بھیڑیے نے انہیں کھا لیا، تو انہوں نے جو 2 لفظ کہے، جس کو میں انگلش میں اگر کہوں تو سویٹ پیشنس، انہوں نے کہا کہ اب میرے کو یہ آبزرو کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا مطلب تھا، کیا معنی تھے سویٹ پیشنس، کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ تو اگلے دن جب یعقوب علیہ السلام کو ہوش آیا تو بھائیوں نے قمیض پیش کی. اصل میں کیا ہوا تھا کہ وہ راستے میں انہوں نے ایک بکری
لی اور بکری کو سلاٹر کیا اور اس کا خون اس پہ چھڑک دیا، لگا دیا اس قمیص پہ جو انہوں نے اتاری تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور قرآن میں بھی آتا ہے وجا و علی قمیصہ بدم کذب، کہ جھوٹے خون کے ساتھ قمیض کو لے کے آئے. جی. تو یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اٹھا کے دیکھی، وہ اٹ واز اے کائنڈ آف اے لانگ روب وتھ سلیوز. اس زمانے میں شرٹ ایسی ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی. تو وہ قمیض اٹھا کے جب دیکھی انہوں نے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کچھ کہانی بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی وحشی جانور نے اٹیک کیا ہوتا تو قمیض کو بھی پھاڑ دیتا. وہ قمیض بالکل صحیح سالم تھی. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا شریف بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو لے گیا اور قمیض اتار کے صحیح سالم تمہیں لا کے دے گیا. یعنی وہ سراسر ان کو لگا کہ یہ جھوٹی بات تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ کی اور کہا کہ فصبر جمیل، کہ سویٹ پیشنس یا بیوٹیفل پیشنس، یعنی میں صبر کروں گا اور اللہ سے ہی مدد مانگوں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو تم بات بتا رہے ہو مجھ سے اس کے لیے اللہ سے ہی مدد مانگوں گا. اور بھائیوں کو کچھ نہیں کہا اور بس دعا میں مشغول ہو گئے، بھائیوں سے الگ ہو گئے. یہ بھی ایک یعنی نصیحت اس میں ہمیں ملتی ہے کہ حالانکہ اتنا اشتعال انگیز بات تھی لیکن بھائیوں کو کچھ برا بھلا نہیں کیا. جی. بس اللہ کی طرف رخ کیا اور اسی سے مدد کی امید پیدا کی. جی. Dr. Saab, I would say indeed this story is very touching, and it also tells us that whenever we face any hardship, we should turn towards God. So, Dr. Saab, this is also the last question. If I were to request you to summarize or talk about what are the lessons that we learn from Surah Yusuf, اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. دراصل قرآن میں جو قصے ہیں پیغمبروں کے، اس سے ہمیں ایک ان کی زندگی کی جھلک ملتی ہے کہ کسی خاص موقع پہ پیغمبروں نے کیسا رسپانس دیا. تو وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے زندگی گزارنے کا بہت ہی اچھا نمونہ بن جاتا ہے. اور ابھی تک جو ہم نے قصہ دیکھا، ابھی تو بالکل شروعات ہی ہے، تو اس میں بھی بہت سارے سبق ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ انسان دشمن نہیں ہے بلکہ شیطان دشمن ہے. جی. کہ آپ انسان سے اچھا سلوک کریں گے تو وہ واپس اپنی دشمنی چھوڑ دے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں یوسف علیہ السلام نے بھی بھائیوں کو کچھ نہیں کہا، نہ کوئی نیگیٹو بات کہی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. بس وہ تو اللہ کی مدد کے اللہ کی طرف انہوں نے رخ کیا. اور یعنی یہ ایک طریقے سے یہ ٹرسٹ ان گاڈ کی بہت اچھی مثال ہے کہ آپ کو سارا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ کے اوپر کرنا ہے، اور صبر کا بہت بہت بڑی مثال ہے، اور دعا. جی. تو یہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، اور کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا. نہ یوسف علیہ السلام ریئیکٹ ہوئے، نہ یعقوب علیہ السلام نے کوئی ریئیکشن دکھایا. تو انتہائی جو ایک شریف انسان کی پکچر ہمیں ملتی ہے دونوں یوسف علیہ السلام میں اور یعقوب علیہ السلام نے، کہ انتہائی درجے کے شریف انسان. تو یہ ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصے قرآن میں دیے ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. تو انشاءاللہ جیسے یہ قصہ آگے بڑھے گا تو اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی، تو اللہ نے چاہا تو ان کو بھی ہم سامنے لائیں گے. جی. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب فار شیئرنگ
such amazing lessons from the life of Prophet یوسف. بہت سی باتیں آپ نے بتائیں سبق کے طور پر کہ کس طرح اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں تو ہمیں یقیناً کامیابی ملے گی انشاءاللہ. صبر کا تعلق انسان سے ہے. انسان کی طرف سے اگر کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو ہمیں یونیلیٹرل طور پر اس پہ ایڈجسٹ کرنا ہے, اس پر صبر کرنا ہے. یہ ہم نے جانا آج ڈاکٹر صاحب کی ٹاک سے. اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح پروفٹ یوسف کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں اور لیکن انہوں نے صبر کیا, پروفٹ یعقوب نے صبر کیا, تو ہم لوگوں کی زندگی میں بھی وہی انسٹنسز آئیں گے لیکن ڈفرینٹ طریقے سے. ہمارا کنواں الگ ہوگا, ہماری جیل الگ ہوگی, ہمارا وہ بازار جس بازار میں پروفٹ یوسف کو جب وہ بچے تھے جب بیچا گیا تو ہمارا بازار بھی الگ ہوگا. لیکن اگر ہم نے صبر کیا تو جس طریقے سے پروفٹ یوسف اور پروفٹ یعقوب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ٹوٹ کر آئیں, ہماری زندگی میں بھی یقیناً بلیسنگ ضرور آئیں گی. تو یاد رکھیے صبر سب کچھ ہے. تو آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں. ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے. تھینک یو.